محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جیسے جیسے عید کے دن قریب آتے جاتے ہیں تو مردے کیا فریاد کرتے ہیں اور عید آنے کی وجہ سے مردے ناخوش کیوں ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جیسے ہی عید قریب آنا شروع ہو جاتی ہے تو مردے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کبھی عید نہ آئے اور ہر سارا وقت رمضان ہی رہے۔ عید کا دن خوشی اور خوشحالی کا دن ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم خوشی میں مصروف ہو کر آخرت سے غفلت کر جاتے ہیں اور قبروں کی زیارت سے ہمیں آخرت یاد آتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص عید کے دن قبر کی زیارت کرے تو مناسب ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو لازم اور ضروری سمجھنا درست نہیں۔ نیز اگر کوئی شخص اس دن قبروں کی زیارت نہ کرے تو اس کو طعنے دینا یا حقیر سمجھنا درست نہیں۔ ناظرین، عید کا دن بہت ہی خوشی اور خوشحالی کا دن ہے جو سال میں 2 مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ پہلی خوشی اس کی یہ ہے کہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ آیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں کی برسات ہوئی۔ ہم نے جی لگا کر محنت کی، یعنی ہم نے عبادتوں میں اپنا وقت گزارا، صبح سے شام تک اپنے آپ کو بھوکے پیاسے رکھا اور رات کو یاد الہی میں گزارا۔ اس کی خوشی میں رمضان المبارک کے ختم ہوتے ہی یکم شوال کا پہلا دن ہمارے لیے خوشی اور سکون کا دن مقرر کر دیا گیا ہے اور اس دن کو عید الفطر کا نام دیا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے فرشتے راستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، اے مسلمانوں کی جماعتوں، اپنے رب کریم کی طرف چلو، وہ تمہیں ایک اچھے کام کی توفیق دیتا ہے، پھر اس پر ثواب عظیم عطا فرماتا ہے، تمہیں رمضان المبارک کی راتوں میں توفیق دیتا ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ عبادت کرو اور اپنے آپ کو رمضان کے دنوں میں عبادت میں مشغول رکھو اور قرآن پاک کی تلاوت کرو، اور تمہیں رمضان المبارک میں روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، تم نے وہ روزے رکھے، اپنے رب کے حکم کی اطاعت کی، اب اس کا انعام حاصل کرو۔ جب نماز عید ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے آواز لگاتے ہیں، اے مومنو، خوش ہو جاؤ کہ تمہارے پروردگار عالم نے تمہاری مغفرت فرما دی، اب تم خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اس لیے اس دن کو انعام و اکرام کا دن کہا جاتا ہے۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو اہل بیت سال میں 2 میلے کرتے تھے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں ہم ان دنوں میں خوشی مناتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا تعالیٰ نے ان کی بجائے ان سے بہتر دن خوشی منانے کے لیے تمہیں عطا فرمائے ہیں۔ ایک دن عید الفطر کا ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ عید کے دن 2 رکعت نماز واجب ہے۔ جن لوگوں پر جمعہ کی نماز فرض ہے انہیں ہر عید کی نماز بھی واجب ہے، اور جو شرطیں نماز جمعہ کی ہیں وہی عید کی نماز کی ہیں، مگر عیدین میں نماز کا خطبہ نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے اور خطبے کا پڑھنا اور سننا سنتے مؤکدہ ہے، اور عید کی نماز کے لیے اذان اور تکبیر نہیں بلکہ آفتاب بلند ہونے کے بعد جب سب مسلمان ایک جگہ جمع ہو جائیں، اور جب سب جمع ہو جائیں تو امام ان کو 2 رکعت نماز پڑھائیں گے اور ہر رکعت میں 3 زائدہ تکبیریں کہی جاتی ہیں، اور ان زیادہ تکبیروں کا کہنا امام اور مقتدی دونوں پر واجب ہے۔ تو ناظرین، انسانوں کے لیے یہ دن خوشی کا دن ہوتا ہے، لیکن مردے عید پر کیوں روتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ کاش کبھی بھی عید نہ آئے، ہم لوگ تو عید کی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، لیکن مردے عید آنے کا غم کیوں مناتے ہیں؟ ناظرین، کچھ مردے ایسے ہیں جو عید کے آنے پر بہت ہی زیادہ دکھ ہو جاتے ہیں اور بہت مصیبت ان کے اوپر آنے والی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اس کے اوپر عذاب نہیں ہوتا اور قبر میں اس سے سوال و جواب نہیں کیے جاتے، چاہے وہ کتنا ہی گناہ گار بندہ کیوں نہ ہو۔ اگر کسی شخص کا رمضان میں انتقال ہو جائے تو رمضان کے مہینے کی برکت اس کو یہ ملتی ہے کہ قبر میں اس سے نہ سوال و جواب ہوتے ہیں اور نہ ہی رمضان میں اس کے اوپر عذاب نافذ کیا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قبر کے اندر مردے کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہ مردہ قبر کے اندر جہنم کی تپش کو محسوس کرتا ہے۔ ناظرین، جو گناہ گار لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح سے جہنم کے عذاب کو، گرمی کو قبر کے اندر محسوس کرتے ہیں، لیکن
جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، قبر سے عذابات کو ہٹا لیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو جو مردہ ہوتا ہے اس کو بڑی راحت ملتی ہے۔ رمضان کے آنے سے مردہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر سے عذاب اٹھا دیا گیا۔ جو قبر کے اندر ہمارے لیے جہنم کے دروازے کھلے ہوئے تھے وہ دروازے بند کر دیے گئے ہیں، تو وہ مردہ بڑی راحت اور سکون محسوس کرتا ہے اور یہ خواہش کرتا ہے کہ کاش رمضان ہی رہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں عذاب ہٹا لیا، عید کے بعد ان کے اوپر کیا دوبارہ عذاب نافذ ہو جاتا ہے یا نہیں؟ تو ناظرین، کچھ لوگ یعنی کچھ مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عذاب نافذ نہیں ہوتا، لیکن بہت سارے مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عید کے دن جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے فوراً ہی اس طرح سے عذاب شروع ہو جاتا ہے جیسے پورے وہ لوگ قبر میں سزا اور عذاب بھگت رہے ہوتے ہیں۔ پھر اسی دردناک عذاب میں وہ لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اس سے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوتے، اور جب ایک مرتبہ کسی پر اللہ تعالیٰ عذاب اٹھا لے پھر دوبارہ ان پر عذاب نازل نہیں کرتا، شرط یہ کہ اس کے لیے کوئی اصال و ثواب کرنے والا ہو۔ نیک لوگوں کو ان کے مطابق جزا یا سزا دی جاتی ہے، لیکن جو گناہ گار لوگ ہوتے ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مہینے کی برکت کی وجہ سے ان پر سے کچھ وقت کے لیے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے پھر وہ عید کے بعد دوبارہ عذاب میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ناظرین، جب گناہ گار لوگ ہوتے ہیں جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے تو ان پر جب عذاب مسلط کیا جاتا ہے تو وہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش کبھی بھی عید نہ آئے، کیونکہ عید کے فوراً بعد ہی ان پر عذاب کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ ہر مردے کو اس کے اعمال کے مطابق ہی سزا یا جزا دی جاتی ہے۔ جو نیک لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے کافی کر دیا، یا جن کو 2، 4 یا 6 مہینے سزا ہوگی، بس اب رمضان گزرنے کے بعد دوبارہ ان پر کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ لیکن کوئی بہت ہی زیادہ گناہ گار ہو تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب مسلط کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص مرنے والے کے لیے سال و ثواب کر رہا ہو تو اس عذاب کو کم کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ناظرین، جب بھی کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں اور اس کے لیے سال و ثواب کرتے رہا کریں، کیونکہ گھر والوں کی طرف سے دیا جانے والا سب سے قیمتی تحفہ ایک مر جانے والے انسان کے لیے ایک احسان و ثواب ہی ہے، جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مردے کی سزا کو کم کر دیتے ہیں۔ اور جب کوئی شخص قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے تو مردے اس جانے والے شخص کو یہی کہتے ہیں، اے جانے والے انسان، دعا کرتا جا، کل جب تو مٹی کے نیچے ہوگا تو تو بھی اسی طرح ترس رہا ہوگا کہ تیرے لیے بھی کوئی پیچھے سے احسان و ثواب کرنے والا ہو۔ اس لیے ناظرین، اپنے مرنے والوں لوگوں کے لیے احسان و ثواب کرتے رہا کریں اور زیادہ سے زیادہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کیا کریں۔ ناظرین، اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ایسے مزید اچھے واقعات آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔